اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے لیسن نمبر 3 گڈ ٹمبر کی ایکسرسائز کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ووکیبلری اینڈ گرامر سے. اس میں ووکیبلری کا جو سوال ہے وہ ہے کنسلٹ ڈکشنری سے رجوع کریں یا ڈکشنری میں دیکھیں دا فالوئنگ ورڈز، یہ مندرجہ ذیل الفاظ ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس جن کا تعلق سیاست سے ہے، اینڈ دین فل ان دا بلینکس ود دم، اور پھر خالی جگہوں کو اسی سے پر کریں. تو سب سے پہلے ہم ان الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو خالی جگہوں پر لگا لیں گے. تو سب سے پہلے نمبر پر جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے الیکٹوریٹ. الیکٹوریٹ کے معنی ہے رائے دہندگان، یعنی ووٹ دینے والے. نیکسٹ لفظ ہے ریفرینڈم. ریفرینڈم کے معنی ہے رائے دینا یا استصواب. نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے پروپیگینڈا. پروپیگینڈا کہتے ہیں نشر و اشاعت یا پرچار کو کہتے ہیں. نیکسٹ لفظ ہے اوپینین پولز. اوپینین پولز کا مطلب ہے رائے شماری، یعنی لوگوں کی رائے معلوم کرنا. نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے پارلیمنٹ. اس کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے، قانون ساز مجلس کو کہتے ہیں، یعنی ایک گروپ آف پیپل ہے جو کہ کیا کام کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں. نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے پولنگ اسٹیشنز. پولنگ اسٹیشن وہ جگہ جہاں پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پولنگ اسٹیشنز. نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے ٹو ووٹ. ٹو ووٹ کا مطلب ہے ووٹ دینا، ووٹ ڈالنا. نیکسٹ ہے کمپین ایڈ. کمپین ایڈ کے معنی ہے کسی مہم کے لیے اشتہار لگانا. ایڈ کے معنی ہے اشتہار اور کمپین مہم کو کہتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ لفظ ہے میجورٹی. میجورٹی کے معنی ہے اکثریت. نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے پالیسیز. پالیسیز کا مطلب ہے پالیسیاں یا طرز عمل یا حکمت عملی. اور نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے بیلٹ باکسز. بیلٹ باکسز وہ صندوق جس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیلٹ باکسز. تو اب ہمیں ان الفاظ کا پتہ چل گیا ہے. امید ہے اب آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ ان خالی جگہوں پر لگا سکتے. اچھا جی، سنٹینس نمبر فرسٹ ہے I would like to vote for your party. میں آپ کے پارٹی کو ووٹ دینا پسند کروں گا. بٹ I disagree with your policies. لیکن میں آپ کے پالیسیز کے ساتھ متفق نہیں ہوں یا اتفاق نہیں کرتا on free trade پر جو آپ کی پالیسی ہے. تو اس میں دو خالی جگہ ہیں. پہلے نمبر پر آئے گا ٹو ووٹ، نیکسٹ میں آئے گا پالیسیز. نیکسٹ جو جملہ ہے وہ ہے the election was thrown into chaos. یہ الیکشن افراتفری کا نظر ہو گیا، یعنی وہ ختم ہو گیا. when 2 of the polling stations، جب 2 polling stations were destroyed، وہ تباہ کر دیے گئے. پولنگ اسٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں اس کو پولنگ اسٹیشن کہتے ہیں. in fires، وہ آگ میں تباہ ہو گئے. and several ballot boxes، اور کئی ایک وہ صندوق جس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں اس کو بیلٹ باکسز کہتے ہیں. تو کئی ایک بیلٹ باکسز اس کے ساتھ کیا ہوا، وینٹ مسنگ، وہ مل نہیں رہے تھے ایٹ دا کلوز آف دا ووٹنگ کے اختتام پر. تھرڈ نمبر سنٹینس ہے دا اپوزیشن پارٹی ون اے لارج میجورٹی. اپوزیشن جو پارٹی ہے، یعنی جو مخالف پارٹی ہے، جو حزب اختلاف والے ہیں، انہوں نے کیا ون اے لارج میجورٹی، انہوں نے بڑے اکثریت کے ساتھ جیت لیا ان دا نیو پارلیمنٹ، نئی پارلیمنٹ میں. اینڈ دا گورنمنٹ ایکسیپٹیڈ ڈیفیٹ، اور حکومت نے ڈیفیٹ کو یا شکست کو قبول کیا. نمبر 4 ہے دا گورنمنٹ لاسٹ دا الیکشن. حکومت یہ الیکشن ہار گئی بیکاز اٹ ہیڈ لاسٹ دا ٹرسٹ آف دا الیکٹریٹس، کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالنے والوں کی یا رائے دہندگان کا جو بھروسہ ہے ان کو کھو دیا تھا. آفٹر مور دین اے ڈیکیڈ ان پاور، 10 سال تک حکومت میں رہنے کے بعد. نیکسٹ جو سنٹینس ہے نمبر 5،
وہ ہے ڈسپائٹ بینگ مور دین 5% بیہائنڈ ان دا موسٹ آف دا لیٹسٹ اوپینین پولز. اوپینین پولز یہاں پر آئے گا. اوپینین پولز کے معنی ہے رائے شماری، یعنی رائے شماری میں 5% تک پیچھے رہنے کے باوجود بھی وی آر اسٹل آپٹیمسٹک، ہم پھر بھی پر امید ہے. آپٹیمسٹک کے معنی ہے پر امید. آف وننگ دا الیکشن نیکسٹ منتھ جو الیکشن ہے اس کو انشاءاللہ ہم جیتیں گے، یعنی یہ پر امید ہے. نمبر نیکسٹ جو سنٹینس ہے، دا پرائم منسٹر واز ہیویلی کرٹیسائزڈ. پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی. لاسٹ منتھ، پچھلے مہینے، فار گیونگ دا گو اہیڈ، اجازت دینے کی وجہ سے، ٹو براڈ کاسٹ کہ وہ چلائیں اے کمپین ایڈ، ایک کمپین ایڈ کو. کمپین ایڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے معنی ہے کسی مہم کے لیے اشتہار لگانا. تو یہاں پر کمپین ایڈ آئے گا. وچ پرسنلی اٹیک دا لیڈر آف اپوزیشن، جس نے حزب اختلاف کا جو لیڈر ہے اس پر ذاتی حملہ کیا تھا، یعنی ایسے اشتہارات انہوں نے اس کی پرچار کی تھی کہ اس میں اپوزیشن لیڈر کے ذاتیات پر جو ہے اس پر حملہ کیا گیا تھا. نمبر 7 ہے، ان دا یو کے اینی کانسٹیٹیوشنل چینجز made by the government need to be approved in a referendum. یو کے میں کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشنل جو آئینی چینجز ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں یا وہ کیے جاتے ہیں بائی دا گورنمنٹ، حکومت، نیڈ ٹو بی اپرووڈ ان ریفرینڈم. اس کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے سے جو ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے پہلے. ریفرینڈم یہاں پر آئے گا. ریفرینڈم کا میں نے آپ کو کہا تھا رائے دینا، یعنی پارلیمنٹ کے لوگوں سے وہ کیا کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں. اس کے بعد جا کر جو ہے کوئی آئینی تبدیلی یو کے میں آتی ہے. اچھا، نیکسٹ جو سنٹینس ہے نمبر 8، پروپیگینڈا. پروپیگینڈا جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، اس کا مطلب ہے نشر و اشاعت یا پرچار، یا کسی خاص مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے جو معلومات پھیلائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروپیگینڈا. تو یہاں پر پروپیگینڈا آئے گا. پروپیگینڈا از یوزولی یوزڈ موسٹ فریکوینٹلی ڈیورنگ اے ٹائم آف وار ایز اینیمیز یوز ریڈیو، ٹی وی اینڈ نیوز پرنٹ ٹو اٹیک ایچ ادرز ایکشن اینڈ آئیڈیالوجی. دشمن ایک دوسرے کے افعال کو یا ایک دوسرے کے نظریات کو پر حملہ کرنے کے لیے ریڈیو، ٹی وی اور نیوز پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں کسی جنگ کے دوران. تو اس کو ہم کہتے ہیں پروپیگینڈا. اچھا جی، نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے وہ گرامر سے ہے. تو اس میں سوال ہے میک پوزیسیو ڈٹرمنر. پوزیسیو ڈٹرمنر بنائیں اور دا پوزیسیو پروناؤن یا پوزیسیو پروناؤن بنائیں فرام دا ورڈز ان پیرنتھیسز. یہ بریکٹس میں جو آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں، اصل میں وہ سارے پروناؤن ہے. تو جو آپ کو پروناؤن دیے گئے ہیں اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پوزیسیو پروناؤن اس کے آپ نے بنانے ہیں. اینڈ دین فل ان دا بلینکس، اور پھر آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں پروناؤن کو شیئر کرنا چاہوں گا. ویسے تو میں نے پروناؤن پر پہلے سے ویڈیو بنا رکھی ہے. اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لے. اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو آپ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹیل کے ساتھ ہے وہ ویڈیو. لیکن ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ ان خالی جگہوں کو خود پر کریں. تو یہ دیکھیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے پہلے پروناؤنس کو. پروناؤنز ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں سبجیکٹ پروناؤن اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ تمام پروناؤن جس کو ہم بطور سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، بطور فائل استعمال کرتے ہیں، یعنی جملے کے آغاز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ فائل یا کام کرنے والے ہوتے ہیں سبجیکٹ پروناؤن. تو وہ ہمارے پاس ہے آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ ہے، دے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے
یہ ہمارے پاس ہو گئے سبجیکٹ پروناؤن. اور ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوزیسیو ایڈجیکٹیو. پوزیسیو ایڈجیکٹیو وہ ہے آئی کا جو ہے وہ ہے مائی. یہ عموماً یا ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, یہ کسی بھی ناؤن سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ پوزیشن شو کرتے ہیں, قبضہ شو کرتے ہیں. مائی, وی کا ہے اور, یو کا ہے یور, ہی کا ہز, شی کا ہر, اٹ کا اٹس اور دے کا دیئر. اسی طرح اس کا ایک اور فارم بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مفعولی حالت, آبجیکٹیو پروناؤنس. یعنی یہ ہمیشہ کسی جملے کے آخر میں آتے ہیں. اور یہ آئی کا جو ہے وہ ہے می, وی کا ہے اس, اور یو کا ہے یو, اور ہی کا ہے ہم, ہر, شی کا ہے, اور اٹ جو ہے وہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی. اسی طرح دے کا ہے دیم. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پوزیسیو پروناؤن. ٹھیک ہے, تو وہ ہے مائن, آورز, یورز, ہیز, ہرز. اور اس کا اٹ کا جو ہے وہ نہیں ہوتا پوزیسیو پروناؤن. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے دیئرز. ان کے علاوہ ایک اور بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکسیو پروناؤن. لیکن چونکہ یہاں پر زیادہ تر بات جو ہے وہ اسی کی ہو رہی ہے, پوزیسیو پروناؤن کی ہو رہی ہے, تو آپ نے ان تمام کو سمجھنا ہے کہ آئی, وی, یو, ہی, شی, اٹ اور دے یہ ہمارے پاس بطور سبجیکٹ پروناؤن ہے. اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو ہمارے پاس مائی, اور, یور, ہیز, ہر, اٹس, دیئر ہے. اور آبجیکٹیو پروناؤن ہمارے پاس می, اس, یو, ہم, ہر, اٹ اور دیم ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو پوزیسیو پروناؤن ہے وہ ہے مائن, آرز, یورز, ہیز, ہرز اور اٹ کا نہیں بنتا, اور دے کا ہے دیئرز. تو امید ہے اب آپ ان کی مدد سے بڑے آسانی کے ساتھ یہ خالی جگہ جو ہے وہ پر کر لیں گے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف. تو ابھی آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پوزیسیو پروناؤن آپ نے استعمال کرنے. یہاں پر جو ہمیں دیے گئے ہیں, یہ جو بریکٹ کے اندر دیے گئے ہیں, یہ سارے کیا ہیں, یہ سارے سبجیکٹیو پروناؤن ہے. یعنی یہ اس کو ہمیشہ ہم بطور سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم نے اس کے اندر یہ بطور سبجیکٹ استعمال نہیں کرنے, یا تو ہم نے اس کو پوزیسیو پروناؤن کے طور پر استعمال کرنے ہیں, یا پوزیسیو ایڈجیکٹیو کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو نمبر آف فرسٹ ہے دا بس اسٹاپ از نیئر آور ہاؤس. ٹھیک ہے, اور وی یہاں پر ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وی کو ہم جملے کے شروع میں استعمال کرتے ہیں یا بطور سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہاؤ از یور نیو اسکول, یہاں پر یو آئے گا, یو ہے تو یہاں پر یہ بن جائے گا یور. اسی طرح نمبر تھرڈ ہے دس از مائی بیگ اینڈ دیٹ از ہز. ٹھیک ہے, یعنی دیٹ از ہز بیگ. یہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہز ہمارے پاس کیا ہے, پوزیسیو پروناؤن ہے. Sophia's hair is longer than mine. It's my turn now. The bike on the right is yours. اچھا, which desk is ours? Here are tickets. Here are her tickets. The children brush their teeth. Our school is much nicer than theirs. تو امید ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. اچھا جی, نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ ہے fill in the blanks using the personal pronouns in brackets in its subject or object form or as a possessive determiner or a possessive pronoun. تو یہ ساری چیزیں اب ہم پڑھ چکے ہیں. سوال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو دیے گئے ہیں بریکٹ کے اندر, یہ سارے کیا ہیں, یہ ہمارے پاس ہے سبجیکٹ پروناؤن ہے. تو ہم نے اس کو کسی کو بطور سبجیکٹ استعمال کرنا ہے, کسی کو بطور آبجیکٹ پروناؤن, کسی کو پوزیسیو پروناؤن, کسی کو پوزیسیو ڈٹرمنر کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو نمبر فرسٹ ہے وی کین فون آور گرینڈ ماں اینڈ آسک ہر. ٹھیک ہے, یہاں پر آئے گا ہر. نیکسٹ ہے آر دے یور فرینڈس. یہاں پر یہ سوال میں میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے کتاب والوں نے,
یہاں پر دے کا لفظ دیا گیا ہے تو آپ نے دے اسی طرح استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ سبجیکٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوگا. اچھا نیکسٹ ہے نمبر 3. شی از ورکنگ آن ہر پریزنٹیشن. تو یہ بطور سبجیکٹ اور یہاں پر ہر آئے گا. نیکسٹ ہے ایکسکیوز می کین آئی آسک اے کویسچن. اسی طرح دے کین رائڈ دیئر اسکیٹ بورڈس. اسکیٹ بورڈ اصل میں ایک گیم ہے جس میں وہ ایک تختہ ہوتا ہے, اس پر وہ سواری کرتے ہیں. اچھا نمبر نیکسٹ ہے ہی از ہز فرینڈ. اسی طرح نمبر 7 میں آئے گا دس از ناٹ مائی جیکٹ, مائن واز بلو. ٹھیک ہے, مائن واز بلو. نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے شی باٹ اٹ فار ہر یا فار ہر سیلف. دونوں صحیح ہے. اگر جملہ اس طرح ہے کہ شی باٹ اٹ فار ہر تو ہر بھی آ سکتا ہے, ہر سیلف بھی آ سکتا ہے, دونوں کریکٹ ہیں. نمبر 9 دیز 2 cats are ours. اچھا اس میں یہ ہر سیلف کا انہوں نے ہمیں کہا نہیں ہے کہ آپ ریفلیکسیو پروناؤن کو بھی استعمال کریں کیونکہ ہر سیلف جو ہے یہ ریفلیکسیو پروناؤن ہے. تو بہتر ہے کہ آپ یہ ہر استعمال کریں. ہر سیلف بھی آ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر کا لفظ استعمال کریں. نیکسٹ جو ہے لفظ وہ ہے دیز 2 cats are ours. نمبر 10 ہے they don't eat potatoes because they don't like them. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.